ایک جوہر ٹاؤن میں ایک واقعہ کیفے، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد ان کا آپس میں کوئی یہ ڈرگس کے حوالے سے، کیونکہ سارے ڈانس پارٹی پہ آنے جانے والے تھے لوگ، اور کچھ جو تھے وہ اس کے باقاعدہ ساتھ مسلح ساتھی تھے حسن شاہ کے. تو انہوں نے پھر پلان کیا ایک دو پارٹیز میں کہ جی کسی بھی بڑی شخصیت کو اغوا کرتے ہیں اس کو ٹریپ کر کے تاکہ پیسے لیے جائیں. پھر 1 کروڑ روپے اس لیے ان سے مانگا گیا کہ آپ کا بڑا نام ہے تو فوری طور پہ منگوائیں ورنہ مار دیں گے. جو ان کے قبضے سے اسلحہ ریکور ہوا ہے وہ بھی بغیر لائسنسی ہے. جو ان کے قبضے سے گاڑیاں برآمد ہوئی ہیں وہ بھی ٹیمپرڈ ہیں اور ان کا بھی فرینزک کروایا جا رہا ہے. گھر نہیں تھا بیسیکلی، وہ اپارٹمنٹ وہاں پہ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ فرنشڈ اپارٹمنٹ کرائے پہ دیے جاتے ہیں. پہ انہوں نے اپارٹمنٹس لیے ہوئے تھے کرائے پہ. خلیل الرحمان قمر ہیں، ان کا موبائل انہوں نے بالکل جو ہر ڈیٹا سارا ڈیلیٹ کر کے موبائل ہم نے جو ریکور کیا تھا تب اس میں ڈیٹا نہیں تھا. ماضی میں انہوں نے جو 1-2 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے. ابھی ایک میں انہوں نے بتایا کہ 1.5 لاکھ روپیہ لیا تھا، اور مزید دوسری میں ان کا وہ پایا تھا بقول ان کے نہیں پہنچ سکی تھی، لیکن وہ مدعی کو بلوا رہے ہیں ہم. آمنہ عروج جو ہے وہ گوجرانوالہ کی رہنے والی ہے، لیکن وہ ایک مطلب گھر کم ہی جاتی ہے گوجرانوالہ. وہ آوارہ سی ہے اور لاہور میں ہی بیسیکلی وہ ماڈلنگ کی آڑ میں اس نے ایک یہ اسی طرح کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. اور باقی جو اپنے گینگ ممبرز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو مختلف شہروں کے ہیں، شیخو پورہ، ننکانہ اور لاہور سے تعلق ہے جن کا، ان کے ساتھ مل کے وہ اسی طرح لوگوں کو پھنسا کے اور وہ اغوا کر کے ان سے پیسے بٹورنے کے لیے، پیسے چھیننے کے لیے باقاعدہ اس نے گینگ تشکیل دیا ہوا تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اسپیشل. ہمارے آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے. جو خلیل الرحمان قمر کے ساتھ جو واردات ہوئی ہے اس کے تمام ملزمان بہت ہی جلد CIA ماڈل ٹاؤن نے گرفتار کر لیے ہیں. اس گروہ کو گرفتار کرنے میں اہم کردار DSP فیصل شریف نے ادا کیا، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ڈیٹیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ واردات کیسے ہوئی اور اس کا آغاز کیسے ہوا اور انہوں نے اس کو انجام تک کیسے پہنچایا. جی فیصل صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ٹھاک. واٹس ایپ. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ FIR جو ہے یہ 5 دن کے بعد درج کیوں ہوئی، اس کی کیا وجوہات تھی؟ جب ایک بندہ جس کو اغوا کر لیا گیا ہو، جس کو اٹھا کے لے گئے ہوں اور اس کو مارا ہو، تشدد کیا ہو، اس کے پیروں میں فائر کیے ہوں جان سے مارنے کی نیت سے، وہ بچ گیا ہو، اور اس کے بعد اس کو ایک ویرانے میں پھینکا گیا ہو، اور ایک وہ مریض آدمی 60+ اس کی ایج ہو، وہ کس ڈرامہ سے گزر رہا ہوگا. وہ جب اس کی حالت سنبھلے گی تو پھر ہی وہ پولیس میں آئے گا، کوئی رپورٹ کرے گا. وہ کون سا کو وہاں پہ فوری طور پہ جا کے کس طرح کر سکتا تھا کوئی بھی؟ یہ کامن سینس کی بات ہے. اچھا یہی ہم نے پوچھنا تھا کہ سندر تھانے میں جب یہ واقعہ ہوا وہاں کی انویسٹیگیشن پولیس ان کا کام بڑا سلو رہا، لیکن جو CIA آرگنائز کرائم نے فوری طور پہ 12 کے 12 ملزمان کی نشاندہی بھی کی. تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو آمنہ ہے، جو آمنہ عروج مین اس میں ملزمہ ہے، کہاں کی ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آمنہ عروج جو ہے وہ گوجرانوالہ کی رہنے والی ہے، لیکن وہ ایک مطلب گھر کم ہی جاتی ہے گوجرانوالہ. وہ آوارہ سی ہے اور لاہور میں ہی بیسیکلی وہ ماڈلنگ کی آڑ میں اس نے ایک یہ اسی طرح کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. اور باقی جو اپنے گینگ ممبرز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو مختلف شہروں کے ہیں، شیخو پورہ، ننکانہ اور لاہور سے تعلق ہے جن کا، ان کے ساتھ مل کے وہ اسی طرح لوگوں کو پھنسا کے اور وہ اغوا کر کے ان سے پیسے بٹورنے کے لیے، پیسے چھیننے کے لیے باقاعدہ اس نے گینگ تشکیل دیا ہوا تھا. اور جو وہ ان کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے ٹریپ کیا اور باقاعدہ وہ اس میں ان کو پھر بلا کے بہانے سے کہ جی میں آپ کی فین ہوں اور اس طرح ڈرامہ بنانا چاہتی ہوں اور یہ وہ، تو بعد میں پھر اغوا کر کے لے گئے. بلکہ ان کے اکاؤنٹ میں سے ATM سے 2,87,000 روپے تقریباً نکلوایا بھی، اور باقی 1 کروڑ روپے مانگتے رہے. اس کے بعد پھر تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے. ان کی گاڑی بھی ساتھ لے گئے اور 3 گاڑیوں پہ خود آئے تھے اور تمام مسلح تھے. اس کے بعد پھر آتے رہے مختلف جگہوں پہ. اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ایک ویران جگہ پہ، وہاں پہ جب یہ دیکھا کہ ان کی حالت غیر ہو رہی ہے تو ڈر کے مارے ان کو وہاں پہ پھینک کے، اور جو ہے وہ ان کو کہا کہ جی آپ یہاں سے دوڑ جاؤ، واپس چلے جاؤ. ان کی گاڑی کی چابی پھینک دی اور وہاں سے چلے گئے. تو مزید یہ ہے کہ کوشش انہوں نے پوری کی. اور خلیل الرحمان قمر جو ہیں انہوں نے بھی بلکہ اپنے ایک دوست کو فون کر کے اور تقریباً 10 لاکھ روپیہ تب ارینج بھی کروا لیا تھا صبح.
لیکن جب ان کو پھر مزید ٹارچر کا نشانہ بنایا تو انہوں نے حالت غیر ہونے پہ وہ پھر ان کو ڈر کے مارے پھینک دیا کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے. اچھا یہ بھی بتائیں کہ ساتھ میں 2 اور خواتین کا بھی جو آپ نے گرفتار کیے ہیں, کیونکہ ایف آئی آر میں ان کا ذکر نہیں ہے, ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں کہ وہ 2 خواتین کون تھیں؟ دونوں خواتین, ایک تو اس کی مین جو سرگنا ہے ملزمہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کی بہن ہے, اور ایک اس کی دوست ہے. بہن جو ہے شمائلہ ہے؟ نہیں, شمائل اس کی دوست ہے, اور وہ دوسری جو لڑکی ہے وہ اس کی بہن ہے مریم. اچھا, اور یہ جو بقایا جو ملزم ہے 9, ان کا تعلق کہاں سے ہے اور وہ اس آمنہ عروج کے ساتھ کیسے مکس ہوئے؟ وہ یہاں پہ لاہور میں جوہو ٹاؤن میں ایک واقعہ کیفے, وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد ان کا آپس میں کوئی یہ ڈرگس کے حوالے سے, کیونکہ سارے ڈانس پارٹی پہ آنے جانے والے تھے لوگ, اور کچھ جو تھے وہ اس کے باقاعدہ ساتھ مسلح ساتھی تھے حسن شاہ کے. تو انہوں نے پھر پلان کیا 1-2 پارٹیز میں کہ جی کسی بھی بڑی شخصیت کو اغوا کرتے ہیں, اس کو ٹریپ کر کے تاکہ پیسے لیے جائیں. پھر 1 کروڑ روپے اس لیے ان سے مانگا گیا کہ آپ کا بڑا نام ہے تو فوری طور پہ منگوائیں ورنہ مار دیں گے. اچھا, یہ جو ملزموں کے پاس ایک تو اسلحہ کس قسم کا تھا, اور وائرلیس سیٹ سے وہ کیا کر رہے تھے کہ وائرلیس سیٹ بھی ان کے پاس تھا, اور کہاں سے لیا ہے؟ جی, وائرلیس سیٹ سے تو آپس میں کمیونیکیشن کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے, اور دوسرے نمبر پہ جو ویپنس تھے ان کے پاس SMG رائفلس, اور اس کے بعد 9mm پسٹل, اور خنجر, اور باقی کلاڑے وغیرہ اور ساری اس طرح کی چیزیں تھیں. اچھا, یہ جو ملزموں سے اسلحہ ریکور ہوا ہے یہ اس کا لائسنس ہے یا غیر لائسنس شدہ اسلحہ ہے؟ جو ان کے قبضے سے اسلحہ ریکور ہوا ہے وہ بھی بغیر لائسنسی ہے. جو ان کے قبضے سے گاڑیاں برآمد ہوئی ہیں وہ بھی ٹیمپرڈ ہیں, اور ان کا بھی فورینسک کروایا جا رہا ہے. چوری شدہ ہیں؟ فورینسک ہیں, ابھی وہ فورینسک رپورٹ سے ٹیمپرڈ ہیں. فورینسک رپورٹ سے ان سے پتہ چلے گا کہ کہاں سے چوری ہوئی ہیں. اچھا, سندھ میں بھی وارداتیں ہوتی ہیں, پنجاب میں کچھ وارداتیں اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں, ان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک مڈل مین ہوتا ہے یا 2 مڈل مین ہونے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کی مقامی سوسائٹی کے کچھ لوگ اور متعلقہ تھانے کے لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں. تو اس واردات میں اس طرح کوئی ہے کہ جیسے وہ ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے, وہاں کے سیکورٹی کا عملہ ہر 12 لوگ مسلح ہو کر آئے, اور پولیس اہلکار کو سندر کا اس طرح کا کوئی تو نہیں بیچ میں ملوث پایا گیا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. 12 لوگ کون سا کو پیدل آئے ہیں, وہ گاڑیوں میں آئے ہیں, اور گاڑیاں آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ کرٹنز آپ نے لگائے ہوں تو کوئی پتہ نہیں چلتا یہاں پہ. تو اتنا. اچھا, وہ گھر کس کا تھا جس گھر میں یہ خاتون لے کر گئی تھی؟ گھر نہیں تھا, بیسیکلی وہ اپارٹمنٹ وہاں پہ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ مختلف پلازاز میں جہاں پہ وہ فرنشڈ اپارٹمنٹ کرائے پہ دیے جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے 2 جگہ پہ انہوں نے اپارٹمنٹس لیے ہوئے تھے کرائے پہ. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خلیل الرحمان قمر کا جو رابطہ تھا آمنہ عروج سے وہ 10 روز سے تھا, اور انہوں نے آپس میں چیٹنگ بھی کی, اور چیٹنگ کے ثبوت بھی ملے ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیں. نہیں, چیٹنگ کا ہمیں ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا, کیونکہ جو خلیل الرحمان قمر ہیں ان کا موبائل انہوں نے بالکل جو ہر ڈیٹا سارا ڈیلیٹ کر کے موبائل ہم نے جو ریکور کیا تھا تب اس میں ڈیٹا نہیں تھا. اور باقی جو ہے وہ بھی ہم تفتیش, کیونکہ آج ہی ریسٹ کیے ہیں تو کر رہے ہیں, مزید جو ہوگی اس میں انٹیروگیشن پتہ چل جائے گا. اور بنیادی جو انہوں نے یعنی جتنی ان سے رقم چھینی اور موبائل فون تمام چیزیں ریکور ہو گئی, اس کے حوالے سے تفصیلات بتا دیں. ان سے جو 2,67,000 وہ تقریباً ریکور ہو چکے ہیں جو انہوں نے ATM سے جو ان کے نکلوائے تھے. تو اس کے علاوہ جو ان کی موبائل ہے وہ بھی ریکور ہو گیا ہے, اور باقی مزید ریکوری کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خلیل الرحمان قمر کا ان دنوں سوشل میڈیا پہ کچھ کلیشز چل رہے تھے, تو مخالفین نے ان کے حوالے سے یہ واردات کی, کوئی اس طرح کے کلو ملے اس والے سے؟ جی نہیں, یہ پراپر ایک گینگ ہے جنہوں نے واردات کی ہے, منظم گروہ ہے, اور لیکن اس کا کسی بیک گراؤنڈ سے یا کسی اور واقعے سے کوئی تعلق نہیں. اور جو ماضی میں انہوں نے 2 وارداتیں کی ان کی بھی تھوڑی تفصیلات بتا دیں. ماضی میں انہوں نے جو 1-2 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ابھی, کیونکہ ان کے مدعیوں نے یہ واقعہ رپورٹ نہیں کیے تھے ڈرتے ہوئے. اب ان کو رابطہ کیا, ان کو بلوا رہے ہیں ہم, اور ان سے بھی مزید ڈیٹیل چیک کریں گے. اس میں یعنی کتنی انہوں نے واردات میں کتنے پیسے چھینے, اس کی مالیت کوئی؟ ایک میں انہوں نے بتایا کہ 1.5 لاکھ روپیہ لیا تھا, اور مزید دوسری میں ان کا وہ پایا تک بقول ان کے نہیں پہنچ سکی تھی, لیکن وہ مدعی کو بلوا رہے ہیں ہم. اور جو یہ دونوں وارداتیں ہوئی لاہور میں ہوئی یا باہر؟ جی لاہور میں. دونوں لاہور میں. اور اس کے علاوہ فائنل اب ہمارا یہ کہ ان کا ریمانڈ کتنے دنوں کا لیا جائے گا, اور آگے کیا پروسیس ہوگا وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. ابھی تو شناخت پریڈ کے لیے جا رہے ہیں, تو شناخت ہو کے آتے ہیں تو پھر ان کا ریمانڈ لیتے ہیں. جی
جی ناظرین، آپ نے ڈی ایس پی فیصل شریف صاحب سے تمام واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے جانا. انہوں نے ایک ہی روز کے اندر تمام جو ملزم ہیں وہ بھی پکڑ لیے، تمام جو ان سے اسلحہ ہے وہ بھی ریکور کر لیا گیا، نقدی اور موبائل فون اور گاڑی چھینی گئی تھی وہ بھی ریکور کر لیے. لاہور پولیس کا اور خاص طور پہ آرگنائز کرائم کا یہ ایک اہم ایونٹ ہے جنہوں نے فوری طور پہ تمام ملزموں کو گرفتار کر لیا. تو آئندہ ہم کسی نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنے میزبان اجازت احمد بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.